الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادبی محفل میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدہ کا اگلا لیسن پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کاف یہ والا حروف مرکبات میں کاف الف تک۔ آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں جی لام با سے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جی لام با، یہ بلیک کلر میں لام لکھا ہوا ہے اور یہ گرین کلر میں جو ہے یہ با ہے۔ اگلا لفظ ہے کاف با، کاف تا، کاف فا، کاف فا طا با، سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام۔ اچھا اس میں عین، یہ جہاں پہ عین کا سر لکھا ہوا ہے اس کو بعض بچے یا بڑے بھی بعض اوقات اس کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں، تو حمزہ اس کو نہیں پڑھنا، اس کو عین پڑھنا ہے، کیونکہ حمزہ اور الف جو ہیں وہ بالکل لفظوں میں علیحدہ لکھے ہوں گے۔ اگر شروع میں آئے گا تو ہم الف جو ہے وہ علیحدہ لکھا ہوگا، بالکل سیدھا الف لکھا ہوتا ہے، سب سے پہلے الف جڑا ہوا نہیں لکھا ہوگا، جہاں پہ بھی جڑا ہوگا وہ مثلا یہ با، یہ یہاں پہ دیکھیں آپ با کے ساتھ جو ہے یہ بالکل یہ لام ہوگا، اس کو آپ نے الف بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون۔ جی اب دیکھیں جی اس کے بعد جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را ظا را با میم۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ میم کی شکل بالکل علیحدہ ہے، اس میں میم کو ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں، اور ایک میم جو آپ نے شروع والی کلاس میں پڑھا تھا وہ میم بالکل سیدھا تھا، نون میم۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے جی، اس کو پہلے میم ایسے لکھ لیں یا جیسے بھی لکھنا ہے، اگر دوسری طرح بھی لکھ سکتے ہیں آپ جی۔ یہ ہم اس کا نیچے ایک نقطہ ڈالیں گے، یہ با بن جائے گا، با یہ سین اور یہ میم آ جائے گا جی۔ با میم ہم نے لکھنا ہے، ایسے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں با میم کو، اس کا دوسرا طریقہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو اصل میں سمجھانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ نیچے ایک نقطہ ڈال دیا ہے، یہ با بن جائے گا، بالکل ویسے یہاں پہ دو نقطے ڈال دیں گے اوپر، یہ تا بن جائے گا، اس کے اوپر ایک اور نقطہ ڈال دیں گے، فا بن جائے گا۔ یہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے، یہ لکھا ہوا ہے
یہاں پہ ایک نقطہ ڈالیں گے نون، یہاں پہ دوسرا نقطہ ڈالیں گے یہی تا بن جائے گا، یہاں پہ تیسرا ڈالیں گے یہ فا بن جائے گا. تو اسی طرح بس یہ والی چیز کا آپ نے غور کرنا ہے. یہ جو ہے یہ ایسے ہی ہوگا، اس کے بس نقطوں کا فرق ہوتا ہے اس میں. جی آ گیا جی. با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم ہا جیم با جیم. اب یہ دیکھیں یہ جیم کے اوپر یہ والا جو حصہ ہے یہ والا جو حصہ ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا. اب جو پہلا نقطہ ہے وہ باغ ہے، دوسرا نقطہ جھیم کے اندر ہی ہے، تو یہ بعض اوقات سمجھنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اب یہ والا جو حصہ ہے یہاں پہ یہ جھیم کے ساتھ ایسے بھی با لکھا ہوتا ہے، یہ اس کی ایک نقطہ با کا آ گیا. دوسرا با یہ ہے، یہ دیکھیں ایسے با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین. اب یہاں پہ دیکھیں یہ با کا ایک نقطہ نیچے ہے، یہ بالکل ایسے ہی یہ اور یہ یہاں پہ یہ سیم ہے سارے، لیکن ان کا حروف مرکبات میں بس یہ نقطوں کے رد و بدل سے ان کے فرق کا پتہ چلتا ہے. اب یہاں پہ نیچے با کا نقطہ ہے، دو نقطے ڈال دیں گے تو یا بن جائے گا، اس کے اوپر دو نقطے ڈال دیں گے یہ تا بن جائے گا. بس اس فرق کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، باقی یہ اتنا مشکل نہیں ہے سبق. فا قاف قاف قاف. اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ فا، یہاں پہ اوپر ایک نقطہ ہے یہ فا ہے، یہاں پہ اوپر دو نقطے ہیں یہ قاف ہے. دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، بس نقطوں کے رد و بدل سے ان میں ہم فرق کا پتہ چلاتے ہیں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو پہلا لفظ ہے یہ لام، یہ والا کاف، دوسرا جو لفظ ہے کاف ہے. اب چونکہ یہ کاف آخر میں آیا ہے اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کاف، لیکن جب یہ کاف شروع میں آئے گا تو اس کو ہم نے ایسے لکھنا ہے. یہ والا طریقہ ہے کاف کو لکھنے کا، شروع میں ایسے لکھیں گے اور جب آخر میں کاف آئے گا تو پھر ایسے لکھیں گے. ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا واو حمزہ یا حمزہ با تا. اب دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں جی ہا کی شکل والا تا. جب یہ ہا بنا ہوگا یہ ہا کی یہ بھی شکل ہے، ایک شکل ہا کی یہ ہے یہ والی، اور ایک یہ والی ہا کی شکل ہے. اس کے اوپر دو نقطے ڈال دیں گے تو یہ تا بن جائے گا. اگر دو نقطے نہیں ہوں گے تو یہ اس کو ہم ہا پڑھیں گے. یہاں پہ ایسے ہی با بھی ہے، یہ دیکھیں یہ والا، یہ اوپر ایک نقطہ ڈال دیا نون بن گیا، نیچے ایک نقطہ ڈال دیا با بن گیا. یہ والا اگلا لفظ دیکھیں تا تا، یہاں پہ یہ نون تا 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 یا
عین طا. اب دیکھیں آئین کو آپ نے حمزہ بالکل نہیں پڑھنا، کیونکہ حمزہ جب بھی آئے گا حمزہ علیحدہ آئے گا. ایسے یہ جیسے واؤ کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے ایسے ہی حمزہ ہوگا، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں آئے گا. یہ چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اس کو حمزہ نہیں پڑھنا. عین طا فا ظا با لام با با ہا میم. اب یہاں پہ تیسری شکل جو ہے وہ ہا کی یہ والی ہے. ایک یہ والی، ایک یہ والی ہے. اگر اس کے اوپر دو نقطے نہیں ہوں گے تو یہ ہا ہوگا، اور تیسری شکل جو ہے وہ یہ والی ہے. با عین دال. اب یہاں پہ دیکھیں یہ عین، عین ایسے بھی ہوتا ہے، یہ بھی عین کی شکل ہے اور یہ بھی عین کی شکل ہے. اس کو آپ نے میم بالکل نہیں پڑھنا. میم وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں سبق میں میم کیسے ہوتا ہے. با عین دال عین با دال ہا میم دال. میم دیکھیں یہ والا، یہ میم ایسے ہوگا. میم کو مختلف طرح سے لکھا جاتا ہے، ایسے بھی لکھا جاتا ہے. وہ پہلے بھی آپ کو بتایا جو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. یہ والا یہ دیکھیں یہ میم ہے، اس کو بھی میم کہتے ہیں. ایک وہ سیدھا میم ہوتا ہے جو آپ نے حروف مفردات میں پڑھا تھا. یہ تین قسمیں ہیں میم کی جی. لکھنے میں یہ تین طرح سے لکھا جائے گا. ہا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ حمزہ ہے، یہاں پہ اس کو حمزہ بالکل علیحدہ ہے، کسی کے ساتھ یہ جڑا ہوا نہیں آتا. فا حمزہ تا سین خا طا. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اگر پسند نہیں آئی تو اسے ڈس لائک کریں. کمنٹ میں ہمارے ساتھ ہمیں بتائیں کہ آپ کو اگر یہ کلاس پسند آئی ہے تو کیا کس وجہ سے آئی ہے، اگر پسند نہیں آئی تو اس میں کیا خامی ہے، تاکہ اس میں مزید بہتری لائی جا سکے. اور نئے آنے والے جو لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.